اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مدارس اسلامیہ میں امتحانات کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ کچھ دن پہلے کچھ درجات کا ہو گیا، کچھ مدارس اور جامعات کا۔ آج سلسلہ ختم ہوا۔ اللہ کریم امتحان دینے والے تمام طلباء و طالبات کو کامیاب و کامران فرمائے۔ طلبہ کے نام ایک چھوٹا سا پیغام لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ کہنے والے کہا کرتے ہیں کہ جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی۔ طالب العلم چھٹیوں کے لیے نہیں ہوتا، یا چھٹیاں طالب العلم کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ جو لمحات پیپروں کے بعد کے ہمارے آتے ہیں، یہ جو دن ہمارے آتے ہیں، یہ دن بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ ایک روٹین، ایک جدول گزارنے کے بعد اب وہ وقت آتا ہے کہ جب ہم آؤٹ آف روٹین کچھ چیزوں کا احاطہ کریں، کچھ چیزوں کو کور کریں، ماضی کے جو فوت اسباق ہیں، کمزور سبق رہ گئے، ان کو کور کریں، اور اگر ماضی میں کمزوری نہیں رہی تو پھر درس نظامی کے متعلقہ اسباق میں مضبوطی پیدا کریں۔ کئی سارے طلباء کا ہم نے دیکھا کہ وہ اپنا جدول تیار کر لیتے ہیں۔ چھٹیوں کے ایام میں ہم نے فلاں سبق اپنا کور کرنا ہے، فلاں مضمون اپنا مضبوط کرنا ہے، اس فن میں ہم نے مہارت حاصل کرنی ہے۔ آج طلباء کا آخری پیپر تھا تو ہم نے بھی کئی سارے طلباء سے مشاورت کی اور ان سے آراء لیں، تو بہت سارے طلباء نے اپنی مختلف رائیں دی۔ کسی نے کہا کہ ہمارا تفسیر القرآن پڑھنے کا شوق ہے، کسی نے کہا کہ ہمارا اصول تفسیر پڑھنے کا رجحان بنا ہے، کسی نے کہا ہم نے حدیث مبارکہ پر اس چھٹیوں کے ایام میں اپنا مضبوطی لانی ہے، کسی نے کہا کہ ہم شرح حدیث پڑھیں گے، کسی نے فقہ، کسی نے اصول فقہ۔ المختصر یہ کہ طلباء کی مختلف آراء تھیں۔ اچھا بھی لگا اور کرنا بھی چاہیے۔ یہ علم دین کا سمندر تو اتنا گہرا ہے کہ اس میں آپ ساری زندگی غوطے لگاتے رہیں تو آپ موتی سمیٹتے تھک جائیں گے، لیکن احاطہ نہیں ہو سکے گا۔ بلکہ اس کی تو کسی ایک سائیڈ میں آپ نکلیں۔ آپ فقہ میں نکلیں تو ختم نہ ہو، اصول فقہ میں نکلیں تو علم ختم نہ ہو، آپ حدیث میں جائیں تو حدیث تو جوامع الکلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے نکلے ہوئے کلمات طیبات، یہ علم ختم نہ ہو۔ اصول حدیث پہ چلے جائیں، آپ تفسیر میں چلے جائیں، اصول تفسیر میں چلے جائیں، قرآن پاک کے مضامین پہ چلے جائیں، یہ سمندر ہی سمندر ہے، ختم نہیں ہونے والا۔ یہ جو 7 سالہ، 8 سالہ، 9 سالہ درس نظامی ہے، یہ 8-9 سالہ جو درس نظامی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ تو اسباق ہیں، سیڑھیاں، منازل تو بھی دور ہیں۔ لہٰذا ان چھٹیوں کے ایام میں طلباء کو بہت سارا کام کر لینا ہوتا ہے۔ اہم العلوم علم القرآن، یعنی ہم جو کچھ پڑھتے ہیں درس نظامی میں سارے کا سارا صدقہ قرآن مجید فرقان حمید کا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ آلات ہیں فہم قرآن کے لیے، مفہوم قرآن کے لیے، قرآن مجید سمجھنے کے لیے۔ ہم صرف بھی پڑھتے ہیں، نحو بھی پڑھتے ہیں، بلاغت بھی پڑھتے ہیں، منطق بھی پڑھتے ہیں، اصول فقہ بھی پڑھتے ہیں، فقہ بھی پڑھتے ہیں۔ ہم جتنے مضامین پڑھتے ہیں یہ سارے قرآن سمجھنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو آج کے اس کلپ میں ہم تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ آپ مطالعہ جس طرف آپ کا رجحان ہے آپ کریں، لیکن جن طلباء کا رجحان علم قرآن کی طرف ہے، علوم قرآن کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، تفسیر کی طرف چلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کچھ گزارشات ہیں، کچھ معروضات ہیں۔ پہلا مرحلہ مبتدی طلباء کا۔ مبتدی طلباء میں وہ طلباء جن کا ابھی تک قرآن مجید فرقان حمید ترجمے سے مکمل نہیں ہوا۔ تو پہلے مرحلے میں میرے محترم، یہ تو سارے ہی طلباء، درس نظامی کے سارے طلباء، الحمد کے الف لام سے لے کر والناس کے سین تک سارا قرآن پاک ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ آپ پڑھ لیجئے۔ کنز الایمان شریف لے لیں اور اس کو آپ ترجمے سے، اس کے ساتھ مختصر حاشیہ
نور العرفان لے لیں یا خزائن العرفان لے لیں، تو یوں ترجمے کے ساتھ پورا قرآن پاک ایک مرتبہ تلاوت کر لیجئے، پڑھ لیں، اوپر سے دیکھ کر آپ پڑھ لیں۔ پہلا مرحلہ، جن کا یہ مرحلہ مکمل ہو چکا ہے یا جنہیں پتہ ہے کہ ہم نے اب کرنا ہے تو سو کر ہی لینا ہے، مطالعہ کرنا ہے تو جلدی ہو جائے گا، یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، ان کے لیے دوسرا مرحلہ تفسیر جلالین الحمد سے لے کر والناس تک پوری پڑھیں۔ اچھا، تفسیر جلالین کے لیے چند گزارشات ہیں کہ اس کی تفصیلات حواشی یا ساوی اور جمل کی طرف نہ جائیں، قرآن مجید فرقان حمید کے فہم کے لیے قرآن پڑھتے چلے جائیں ساتھ تفسیر کے، بلکہ وہ ابحاث جن میں قراءات کی ابحاث آ جاتی ہیں، مشکل بحثیں آ جاتی ہیں، انہیں بھی نشان لگا کے آپ سائڈ کر کے تفسیر قرآن، فہم قرآن کے لیے، جیسے آپ نے کنز الایمان شریف پڑھا، ترجمہ قرآن پڑھا، اسی طرح آپ جلالین شریف بھی پوری پڑھ لیں۔ جب آپ کی جلالین شریف بھی مکمل ہو جائے، یہ میں نے گزارشات کی ہیں کہ اس کے مشکل ابحاث، تفصیلی جو بحثیں آتی ہیں جو حواشی میں لکھی ہوتی ہیں یا محشیین نے لکھی ہیں، ان کی طرف چاہے آپ التفات فی الحال نہ کریں۔ جب آپ کی جلالین شریف مکمل ہو جائے تو یہ سمجھیں آپ کے 2 مرحلے پار ہو گئے۔ اب آپ تیسرے مرحلے میں آ جائیں گے، یعنی پہلا ترجمہ قرآن پڑھ لیں مختصر حاشیے نور العرفان یا خزائن العرفان کے ساتھ، دوسرے نمبر پر آپ جلالین شریف مفہوم قرآن کے اعتبار سے مکمل فرما لیں، تیسرے نمبر پر آپ کتب تفاسیر کی طرف آ جائیں۔ جب آپ کتب تفاسیر کی طرف آئیں گے تو ان میں علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر نصفی، اس کو اساتذہ فرماتے ہیں کہ بالاستیعاب پڑھ لینا چاہیے، کہ اس میں اچھے عنوانات، قرآن مجید کی چونکہ تفسیر ہے تو یہ پڑھنے کے لائق ہے۔ تو تفسیر نصفی کو اساتذہ کثرت سے فرمایا کرتے ہیں، اکثر اساتذہ نے ہمیں یہ سکھایا سمجھایا کہ اس تفسیر کو تو ایک مرتبہ نظر سے گزار لینا چاہیے، یعنی تیسرے مرحلے میں تفسیر نصفی کو لے لیں۔ اچھا، تفسیر نصفی جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو اس کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو امام رازی کی تفسیر کبیر لے لیں، بیضاوی شریف لے لیں، آپ روح المعانی لے لیں علامہ آلوسی کی، اسی طرح ابو سعود لے لیں، قرطبی لے لیں، طبری لے لیں، یہ تفاسیر مطالعے میں رکھیں۔ یعنی آپ تفسیر نصفی پڑھ رہے ہیں تو تفسیر نصفی پڑھتے پڑھتے مختلف مقامات پر ان تفاسیر کو بھی آپ دیکھتے چلے جائیں۔ جب آپ ان تفاسیر کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہوگا کہ تفاسیر ایک دوسرے سے بہت میچ کرتی ہیں، بسا اوقات تو پوری عبارات ایک جیسی ہوتی ہیں، یعنی کلمات اور الفاظ کا فرق بھی بہت کم آتا ہے بسا اوقات۔ تو یوں آپ کا ایک وقت میں کئی ساری تفاسیر جب آپ کی نظر سے گزرنا شروع ہو جائیں گی، آپ کا یوں کہہ لیں ویژن تو یہ تھا، ٹارگٹ تو یہ تھا کہ آپ تفسیر نصفی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ قرطبی کو آپ نے لیا، امام رازی کی تفسیر کبیر کو آپ نے لیا، طبری کو آپ نے لیا۔ ان تفاسیر کو جب آپ لے کر مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوتا چلے جائے گا کہ آپ کے علم میں بہت کچھ آتا چلا جائے گا اور آپ اسالیب تفسیر سے واقف ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر تفسیر نصفی مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ تفسیر طبری لیں اور اس تفسیر کو اپنے مطالعے میں لے آئیں اور اس کو مکمل کر لیں۔ پھر جب اتنا مطالعہ آپ کا ہو جائے گا تو پھر بہت سارے راستے کھل جائیں گے اور تفاسیر میں اچھی خاصی نظر ہو جائے گی۔ اتنے مطالعے کے بعد پھر آگے راستے کھلتے چلے جائیں گے، لیکن
مطالعہ ضرور کیجیے۔ یہ ایام قیمتی ہیں، زندگی فرصت بہت کم لوگوں کو دیتی ہے۔ آج آپ کے امتحانات ختم ہوئے، آپ یوں سمجھیں کہ جامعہ کے شیڈیول اور جدول سے آپ آزاد ہوئے ہیں، آپ علم سے آزاد نہیں ہوئے۔ آج آپ اپنے ذہن کی گرفت میں آئیے، آپ اپنا ذہن بنائیے، مطالعہ کیجیے۔ میرا کریم قرآن کریم فرقان حمید کے صدقے آپ کو شرح صدر عطا فرمائے، آپ کے صدقے اللہ کریم مجھے بھی علم نافع عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔